سو یہ لیکن بیچ بیچ میں عمران خان صاحب کی سخت ٹویٹس بھی آ جاتے ہیں. آپ کی پارٹی کے اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹیں نہ ہو. مروت صاحب آئی ڈونٹ نو ان کا کیا اسٹیٹس ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک پارٹی کے اندر آپ کی ایک سرد جنگ بھی ہے, لیکن یہ ٹویٹس کرنا عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, یہ از اٹ ہیلپنگ دا پروسیس, جب خاص طور پہ حکومت بھی بہت سارے ایشوز کے اوپر اپنا پرانا 9 مئی کا بیانیہ چھوڑ کے آپ کے ساتھ بات کرے. عرفان صدیقی صاحب سے بات کری تھی, 9 مئی کا ذکر تک نہیں تھا, ان سو مینی ورڈ انہوں نے کہا جی ہم بھی اپنے پرانے بیانیے سے ہٹ رہے ہیں. تو یہ ٹویٹ مدد کرتی ہے یہ پروسیس کو مزید آپ کی طرف سے بھی نہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ ٹویٹ کے اوپر جو آبجیکشنز ہیں دے آر انکالڈ فار. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹویٹ میں کوئی ایسی بات ہوتی نہیں ہے کہ جو ہوئی نہ ہو. اس ٹویٹ میں وہی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, جو عمران خان کے کہیں گے ساتھ پرائم منسٹر کو, تو یہ سب کچھ کہیں گے. تو اگر آپ مجھے بتائیں تو ان کی جو اپنی پارٹی ہے دے آر آلسو ٹریٹنگ ہم ایز آرڈرلی, جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی ہے. اف دیئر اون منسٹرز ڈو ناٹ ٹیک ہم سیریسلی, اور ان کی بنائی ہوئی مذاکراتی عمل ان کے شروع کیے گئے اور مذاکراتی کمیٹی کو وہ انڈرمائن کرتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے ہم تو اپوزیشن ہیں, ہم سے تو وہ جو انہوں نے ٹریٹمنٹ بھی کیا ہے, دے مسٹ ناٹ ایکسپیکٹ کہ ہم گڈی بات کریں گے. ایٹ لیسٹ ہم ان کو کچھ ایسی بات تو نہیں کہہ سکتے جسے ان کو یہ ہم اندیا دیں گے کہ ہمیں ان سے بہت کوئی ہمیں پیار محبت ہو گیا. ڈیفینیٹلی نہیں ہے, ہمارے اپنے ایک ایشوز ہیں, ہم ان کے لیے بیٹھے ہیں, مجبوری میں بیٹھے ہیں. ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ ٹاکس نہیں کرتے, آپ پولیٹیکل پاورز کو جو ہے وہ انگیج نہیں کرتے, تو ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. آئی تھنک پرسنلی اسپیکنگ فار مائی سیلف وی ہیو ایکسپوزڈ دیم, وی ہیو براٹ دیئر انیبلٹی اینڈ پاورلیسنس بفور دا. لیکن مذاکراتی عمل کے دوران آپ نے نہیں دیکھا ہوگا شہباز شریف صاحب یا بلاول صاحب کی طرف سے کوئی سخت بیانات ہو, انہوں نے اپنی ٹیم کو ڈیلیگیٹ کیا ہے, بات چیت ہو رہی ہے. بٹ یا تو پھر اگر خواجہ آصف کے بیان, تنویر صاحب کے بیان, سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے نا, مین اسٹریم تو پھر اگر سیکنڈ ایئر لیڈرشپ آپ لوگوں کی طرف سے بھی بیانات آ رہے ہیں. سیکنڈ ایئر لیڈرشپ جو ہے اگر وہ وزیر اعظم کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو وزیر اعظم کے کنٹرول میں نہیں ہے اور اس کو نہیں روک سکتے ہیں, تو دین ہی ہیز نو رائٹ ٹو آبجیکٹ ٹویٹس فرام دا فارمر پرائم منسٹر. عمران خان صاحب کی ٹویٹس جو ہیں ان میں زبان میں اگر میں کہوں تو بڑی نرم زبان استعمال ہوتی ہے. جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, جتنے ظلم ہوئے ہیں کے پی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے ٹوٹنے سے لے کے, آئین شکنی سے لے کے, ہماری کون سی ایسی ایون خواتین ورکرز کے ساتھ, ہمارے بچوں کے ساتھ, ہمارے گھروں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے وقار مجروح کیے گئے, ہمارے کارکنان کے ساتھ, کہ ہمارے پارلیمنٹریز کو جو ہے اپنے گھروں تک داخل نہیں ہونے دیا جا رہا. ایک مسلسل عمل, الیکشن آپ نے ہماری چھینی ہے, گورنمنٹ آپ نے جہاں پہ ہماری لیجیٹمیسی ہے وہ آپ نے انڈرمائن کی ہے, ہمارے لوگوں کو الیکشن لڑنے کے بیچ میں جو ہے وہ تنگ کیا گیا ہے, الیکشن کے بیچ میں آپ نے ہمارا سمبل چھین لیا. کیا ایسی چیز ہے جو اس حکومت نے ہمارے ساتھ نہیں کی؟ تو آج جو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ہماری ہے کہ دے مسٹ ناٹ ایکسپیکٹ سم گڈی ورڈز فرام اس. ہم لوگ یعنی کہ اگر 1 مہینے کے آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دیا جنوری میں, اس پہ بھی ایکسپیکٹ نہ کریں. نہیں, جنوری مذاکرات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ہونٹ سی لیں گے اور گورنمنٹ یہ توقع نہ کرے ہم سے کہ آپ ہمیں زخم دیں گے اور ہم کراہیں گے نہیں, ہم اس پہ ہماری گردن کے اوپر گھٹنا رکھیں گے اور ہم سانس نہیں لیں گے, چیخیں گے نہیں. ہم دیکھیں ہمارے پاس اس ملک میں احتجاج اور اپنے حق میں پولیٹیکل ڈفرینس کو ایک دہشت گردانہ ایکٹ قرار دے دیا گیا ہے. آپ نہ احتجاج کر سکتے ہیں, نہ آپ حکومت مخالف کوئی بات کر سکتے ہیں, نہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. میڈیا گیگ ہو گیا ہے, عدلیہ جو ہے اس کو انڈرمائن کر لیا گیا ہے 26ویں ترمیم کے ذریعے. کون سا ادارہ ہے, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ ٹویٹ ہی آپ کے پاس ایک طریقہ ہے کہ جس پہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہیں وہ فل تھروٹل. ہاؤس ارسٹ کی جو بات آج علیمہ بی بی نے کہی ہے کہ خان صاحب کو یہ آفر آئی, گنڈا پور صاحب لے کر آئے, یہ بات درست ہے؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو علیمہ بی بی بتا کب آئی, کیسے وہاں بات ہوئی, عمران خان صاحب نے ہم سے بات کرتے ہوئے کوئی ایسی بات اس وقت سورس نہیں بتائی تھی. ان کی علیمہ بی بی کی ملاقات ہوئی تو آئی ول ناٹ ریجیکٹ ہر. آبویسلی اگر علیمہ بی بی کہہ رہی ہیں تو وہ بطور وکیل کہ آپ کو معلوم ہے متعدد بار کیا کیا آفرز آئی, بیکاز یہ مجھے عمران خان صاحب نے جو بتایا تھا کہ 2 دفعہ آفرز آئی تھی. ایک دفعہ جب وہ اٹک میں تھے تو ان کو ایگزائل کا آفر آیا تھا, وہ 2 سال 1 سال, پہلے 3 سال پھر 2 سال پھر 1 سال ملک سے باہر. اب انہوں نے کہا کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں بنی گالا شفٹ ہو جاؤں. تو عمران خان صاحب نے اس پر کیٹاگوریکلی یہ کہا کہ میری رہائی جو ہے عدالتوں سے ہوگی اور میرے مقدمات جو ہیں وہ ٹاکس کا ایجنڈا ہی نہیں ہے. میرے جو مقدمات ہیں میں جیل سے رہا ہوں گا. خاموشی بھی تھی اس کے اندر مشروط طور پہ, خاموش بھی رہیں گے, سیاسی طور پہ بات. پرسوں یہ بات کی تھی
کہ دے وانٹ میری زبان بندی ہو یا میں ایگزائل میں چلا جاؤں. یہ دونوں چیزیں وہ چاہتے ہیں. اور اس کے مقابلے اور جو آفر ہے وہ یہ ہے کہ آپ بنی گالا آپ کو یا ہاؤس جو کہ رانا سناولا صاحب نے بھی آج شاید کہا ہے, میں پٹیالہ میں تو مجھے شام کو somebody told me کہ انہوں نے کہا کہ وہ شفٹ ہو سکتے ہیں. تو میں نے کچھ پہ یہی کہا کہ رانا صاحب مہربانی کریں پہلے یہ ملاقات تو کرا لیں, باقی بات تو بات. اس پہ مختلف ویو ہے. عرفان صدیقی صاحب سے پوچھا انہوں نے جیسے کوئی آفر آن دا ٹیبل نہیں ہے, تو وہاں پر بھی جو ہے نا مختلف لوگوں کو مختلف باتیں, جس کی جہاں پر جتنی ریمیٹنسز کے حوالے سے جو آپ نے خاص طور پہ سول نافرمانی اناؤنس کی ہوئی ہے. آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کچھ فگرز اناؤنس کیے ہیں پر وہ فرق نہیں پڑا بیکاز آپ اس منتھ کے فگرز نہیں آئے. یہ آپ کا فگر آئیں گے تو دیکھیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کامیاب ہو رہی ہے یا نہیں, کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا کامیابی ناکامی سکسیس نہیں ہوگی تو جتنی سکسیس اس وقت آرٹیفیشل مینجمنٹ جس طرح سے ہو رہی ہے, مارکیٹ سے 40 روپیہ جو ہے مارکیٹ میں سے 40 روپیہ حکومت نے گرے اوپر دے کے رکھا ہوا ہے. $900 ملین انہوں نے خریدے ہیں مارکیٹ سے, اوپن مارکیٹ سے. گروتھ یہ بڑھا نہیں رہے کیونکہ دا مومنٹ دے ٹرائی ٹو گو دیر تو ان کی جو ہے وہ فارن ریمیٹنس جو ہے جو ہمارے ریزروز ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. سو ایک آرٹیفیشل مینجمنٹ یہ پہلے بھی کرتے ہیں رہے ہیں یا بھی کر رہے ہیں, جس کا نقصان عام آدمی کو ہو رہا ہے. مہنگائی کم نہیں ہو رہی ہے عام آدمی کے لیے. مہنگائی کی شرح یہ کہہ رہے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے, بٹ مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد جو گروتھ بھی 3.9% 3.9 نہیں ہے, وہ آئی تھنک اٹ از 0.9% ہے یا 0% ہے. وین وی لیفٹ اٹ واز 6.2% جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی. تو پچھلے جو 3 سال 4 سال سے جب سے 22 سے ابھی تک 3 سال ہو گئے ہیں تو دے ہیو ڈیوسٹیٹڈ. تو آپ فروری کے جو فگرز آئیں گے اس کے اوپر اپنی رائے قائم کریں گے. ہم نے تو 1 جنوری آنورڈز جا کے یہ کی ہے نا. صحیح.